بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت جل جلالہ۔ دوستو، اللہ رب العزت کا پاک اور مبارک نام المقیت جل جلالہ سب کی روزی پیدا کرنے والا اور ہر شخص کی روزی عمر بھر، حیات بھر، جب تک زندگی ہے اس تک اس کی روزی کو پہنچانے والا وہ اللہ رب العزت ہیں۔ کئی دن سے بات ہو رہی دوستو کہ روزی بدنی بھی ہے، جیسے کہ کھانا، اطعمہ جسے بولتے، اور روزی ربانی روحانی بھی ہے جس کو معرفت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ دونوں روزی اہل ایمان کو عطا کرتا ہے، جسمانی بھی اور ربانی اور روحانی بھی، اور یہ روحانی روزی دائمی اور ابدی ہے، اور جسمانی روزی آپ کی ہماری صرف موت تک ہے۔ انشاءاللہ ہم جب عالم آخرت کی طرف منتقل کر دیے جائیں گے تو آپ کی ہماری جتنی روزی ہے وہ جسمانی روزی بھی روحانی روزی میں بدل جائے گی۔ اس لیے آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہوگا یا پڑھیے گا کہ احادیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ بندہ جنت میں کتنا کھا لے لیکن اس کو بول و براز یعنی پیشاب پائخانے کی حاجت نہیں ہوگی، چونکہ وہ گندی جگہ نہیں ہے، وہ پاک جگہ ہے جی۔ اور دنیا میں انسان کھاتا اور پیتا ہے تو اس کو بول و براز کی بھی حاجت پیش آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ روزی دوستو اللہ پاک کا ایک عجیب نظام ہے، اللہ پاک کا ایک عجیب نظام ہے۔ چاول
آپ کھاتے ہیں، اور جس پودے سے چاول نکلتا ہے وہ حیوان کی خوراک بن جاتی ہے، اور چاول جس سے دانے سے نکلتا ہے جس کو بھوسی بولتے ہیں، تو چاول آپ کھا لیتے اور بھوسی گاؤں میں جا کے دیکھیے جانور کو کھلایا جاتا ہے۔ تو مواد کریم آپ نے کھایا اور جانور نے بھوس اور گھاس کھایا، پرال کھایا، اور کیا دیتا ہے آپ کو؟ اجلا اور وائٹ دودھ۔ جی، تو اللہ نے آپ ہی کی ایک ہی خوراک سے، پھل سے درس آپ کے لیے چاول عطا کیا اور اس کو بھوسا کھلا کر کے دودھ پیدا کر دیا۔ گندم خوشے سے آپ نکال کے کھا لیتے ہیں، اور بھوس جو ہوتا ہے وہ جانور کی گاؤں میں ہمارے یہاں خوراک ہوتا ہے۔ جس طرح کسان گندم کی حفاظت کرتا ہے سال بھر کے لیے، اپنے جانور کے بھوس کی بھی سال بھر کے لیے حفاظت کرتا ہے اور اس کو بھی اپنے اسٹور میں رکھتا ہے باضابطہ۔ اور خاص طور پر جب برسات کا سیزن آتا ہے تو پانی بالکل جل تھل ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے علاقے میں، کوئی ایک سبزہ آپ کو نظر نہیں آئے گا الا کہ درخت۔ تو ان دنوں میں یہ بھوس جس سے آپ نے گندم نکال لیا اور اس سے جو بھوسا بچ گیا، یہ جانوروں کی خوراک ہوتا ہے، اور وہ بڑے دلچسپی کے ساتھ کھاتے ہیں، بڑے مزے کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اسی طرح کائنات عالم میں جتنی بھی چیزیں ہیں دوستو، وہ آپ کے کھانے کے بعد جب بچتی ہیں، جس کو آپ بولتے کہ یہ ویسٹ ہے، تو وہ ویسٹ نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی مخلوق کی خوراک بنتی ہے، وہ کسی بھی حیثیت سے بن جائے۔ اور سب سے آخر میں جس زمین سے غلہ نکلا ہے، بالآخر یہ زمین کی خوراک بن جاتی ہے۔ اور کسان کیا کرتے کہ جانور کی غلاظت کو بھی کھیت میں ڈالتے ہیں، وہ اسی کی خوراک ہے۔ تو کائنات عالم کے رب اللہ ہے جن کا نام المقیت ہے جل جلالہ، تو انسان کے ساتھ حیوان، حیوان کے ساتھ چرند پرند، جی کائنات عالم میں جتنی مخلوقات ہے ان سب کے روزی کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے۔ اسی کو قرآن میں اللہ نے بتایا، میں نے 2 دن پہلے پڑھ دیا تھا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کے ذمے اس کی روزی۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، غالباً یہ سورہ ہود کی آیت ہے 12 پارے میں۔ اور وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا مُسْتَوْدَعَهَا، وہ کہاں رکھی جائے گی اور اس کا اسٹور کہاں ہوگا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی متعین کیا ہے اور اس کی بھی نگرانی کرتے ہیں، ورنہ کوٹھیوں کے اندر، بوریوں کے اندر گھن لگ جائے اور وہ تمام چاول یا گندم جو آپ کھاتے ہیں اس کو گھن کھا کے ختم کر دے، لیکن اللہ رب العزت نہیں لگنے دیتے۔ جتنی اس کی خوراک ہے وہ اتنی ہی کھائے گی، اور جتنی آپ کی خوراک ہے وہ آپ کھائیں گے۔ اور یہ نظام عالم اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے رکھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ میں نے کہا کہ اہل ایمان کو اللہ یہ دونوں نعمت دیتے ہیں، تو جسمانی خوراک کا تعلق صرف ہماری دنیاوی حیات سے ہے، اور ہم کو دنیا میں جو روحانی خوراک اللہ دے رہے ہیں، جیسے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو آپ کے ایمان کو حیات مل گئی، آپ کا ایمان زندہ ہو گیا، آپ کا قلب زندہ ہو گیا۔ جی اسی لیے شریعت نے ہم کو، آپ کو اور ہر اس شخص کو جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، ان کو ہدایت دی گئی کہ جسمانی حیات پر جتنا
صحت پر تم زور دیتے ہو، اس سے زیادہ تم کو زور دینا چاہیے، توجہ کرنا چاہیے روحانی حیات اور روحانی صحت پر۔ روحانی صحت سے انسان کو کیا ہوتا؟ اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اور روحانی حیات جتنی اچھی ہوگی آخرت اس شخص کی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ جیسے دنیا میں صحت آپ کی جتنی اچھی ہوگی اتنا آپ چاق چوبند رہتے ہیں، ہوش مندی کے ساتھ کام کاج کرتے ہیں۔ تو اندر کی مایا اگر صحت مند ہے ایمانی، تو ایمانی صحت اگر ہے تو انسان کو اعمال کی صالحہ کی فکر ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ آج ہم سے روحانی حیات یعنی طاقت ورزش میں کمی آ گئی۔ اسی کے تدارک کے طور پر ہمارے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو استغفار کی ہدایت کی کہ دیکھو روحانی حیات تمہاری جب کمزور ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ کہ روحانی حیات کو بیماری لگ گئی، داغ لگ گیا، ڈاٹس آ گئے۔ تو گناہ کے ڈاٹس کو، داغ کو، دھبے کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے دوستو؟ استغفار کرنا ہے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی جناب میں ندامت اختیار کرنا، پشیمانی اختیار کر لینا، شرمندگی اختیار کر لینا، اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لینا۔ اس سے انسان کو باطنی حیات اور روحانی حیات ملتی ہے۔ میں نے کبھی آپ کو سنایا ہوگا ایک سچا واقعہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ جا رہے تھے راستے سے اپنے کسی دوسرے بزرگ اللہ والے سے ملنے کے لیے، دونوں ہی اللہ والے ہیں جی۔ تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کو یہ قوت بھی دی تھی کہ وہ چرند پرند کی آواز کو سمجھتے تھے۔ تو ایک پرندہ بول رہا ہے کہ یہ حضرت جا رہے ہیں فلانا آدمی سے ملنے کے لیے، اس کی تو موت ہو گئی، تو کیا فائدہ ان کے جانے کا؟ یہ بڑے میاں بزرگ جا رہے یہ سن رہے۔ تو سوچا کہ صحیح بات ہے، چرند پرند تو جھوٹ نہیں بولیں گے، تو میں یہیں سے واپس ہوتا ہوں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ چلتے ہیں، اگر ان کا انتقال ہی ہو گیا ہے تو ان کے بچوں کی تعزیت کر لیں گے۔ چنانچہ یہ چل پڑے۔ تو جب اس بزرگ کے دوست کے ہاں پہنچے تو دیکھا وہ تو ماشاءاللہ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی یار کہ MBA والے ہم سوچتے تھے کہ مارکیٹنگ میں جھوٹ بولتے ہیں سامان بیچنے کے لیے، یہ پرندے کب سے MBA کا کورس کر کے آ گئے؟ تو اس بزرگ دوست سے انہوں نے اپنا ماجرا سنا دیا کہ راستے میں آ رہا تھا تو پرندے کہہ رہے تھے گفتگو میں کہ بڑے میاں کیوں جا رہے ہیں؟ ان کا تو انتقال ہو گیا، موت ہو گئی۔ تو وہ بھی بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے کہا پرندے نے جھوٹ نہیں بولا آپ سے، جس کب کا واقعہ ہے؟ تو انہوں نے کہا 1 گھنٹہ پہلے تک۔ ہاں میں یاد الہی سے غافل تھا۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی ذاکر ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں ذکر کی حالت میں نہیں تھا، اس لیے پرندے نے آپ کو اطلاع دی کہ میری موت ہو گئی۔ پھر انہوں نے استغفار کیا اور کہا پرندے جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے دوستو کہ جب قلب آپ کا یا ہمارا کسی کا زندہ ہو جاتا ہے تو اس کو حیات کا بھی احساس ہوتا ہے اور نیکی کا ادراک ہوتا ہے، اور نیکی سے اس کو خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اور گناہ اگر ہو جائے تو گناہ سے اس کو بدبو محسوس ہوتی، اور پھر وہ اس کو برداشت بھی نہیں کرتا۔ کتاب جا کے پڑھی اولیاء اللہ کے، بزرگوں کے ہاں، کہ اچانک ارے کیا بدبو آ گئی، معلوم ہوا کہ دوست نے کسی نے غیبت کی تھی، اس کی بدبو آ گئی۔ حدیث میں بھی جا کے پڑھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ بات سمندر پہ ڈال دی جائے تو پانی کالا ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ بنتا کب ہے؟ جب انسان میں ایمانی حیات آتی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی دوستو
کہ اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی روزی اہل ایمان کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو، آپ کو، سب کو جسمانی حیات بھی عطا فرمائے اور روحانی حیات بھی عطا فرمائے۔ اور روزی کیسے پہنچاتا ہے، ذرا ایک واقعہ سنیے اب۔ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے والوں کو مختلف طریقوں سے روزی پہنچاتے ہیں۔ 3 صدی ہجری میں مصر میں 4 محدثین بڑے مشہور گزرے ہیں۔ چاروں کا نام محمد تھا۔ چاروں علم حدیث کے جلیل القدر ائمہ میں شمار ہوئے۔ ان کے نام ہیں محمد بن نصر مروزی، ایک محمد بن جریر طبری، اور محمد بن منذر 3، نمبر 4 محمد بن اسحاق خزیمہ۔ یہ سارے محدثین ہیں، بہت مشہور ہیں۔ ان کا ایک عجیب واقعہ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ یہ چاروں حضرات مشترکہ طور پر حدیث کی خدمت میں مشغول تھے۔ بسا اوقات اس علمی خدمات میں انہماک اس قدر بڑھتا کہ فاقوں تک کی نوبت پہنچ جاتی۔ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا لیکن کام حدیث کا کر رہے۔ ایک دن چاروں ایک گھر میں جمع ہو کر احادیث لکھنے میں مشغول تھے۔ کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ بالآخر طے پایا کہ چاروں میں سے ایک صاحب طلب معاش کے لیے باہر نکلیں گے تاکہ غذا کا انتظام ہو سکے۔ قرآن ڈالا گیا تو نام حضرت محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ کا نکلا۔ انہوں نے طلب معاش کے لیے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی۔ دیکھیے اللہ والوں کا کام، آپ ہوتے تو کچھ اور ہی کرتے، کہتے یار میسیج دو، ہمارا عادل کہتا جلدی موبائل سے میسیج دیجیے۔ جی اللہ کا میسیج نہیں کرے گا، اب مخلوق کو کرے گا تاکہ پریشانی اور بڑھے۔ نماز پڑھی اور دعا کرنی شروع کر دی۔ یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور مصر کے حکمران احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ اپنی قیام گاہ میں آرام کر رہے تھے۔ سنو، ان کو سوتے ہوئے خواب میں حضرت خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ یہ ہے دوستو، کس کی زیارت ہوئی؟ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی، بادشاہ وقت کو۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ محدثین کی خبر لو، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ بات خواب میں حضور نے حاکم وقت سے کہی۔ ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو لوگوں نے تحقیق کی کہ اس شہر میں محدثین کون کون ہیں۔ لوگوں نے ان چاروں کا پتہ بتایا۔ احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت ان کے پاس 1000 دینار بھیجوائے اور جس گھر میں وہ خدمت حدیث میں مشغول تھے اسے خرید کر وہاں ایک مسجد بنوا دی اور اسے علم حدیث کا مرکز بنا کر اس پر بڑی جائیدادیں وقف کر دی۔ تو دوستو، اللہ رب العزت رزاق ہیں اور اللہ کیا ہے؟ مقیت ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ مقیت، یعنی روزی کو پیدا بھی کرنا اور پہنچانا بھی۔ جب انسان اللہ کے کام میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ کسی کو بھوکا مارے گا؟ ہم نے سنا دیا تھا آپ کو پہلے ہی دن، وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ نماز کی پابندی کیجئے۔ جی نماز کی، کان کھول کے پھر بولو، پابندی کا کیا مطلب؟ 3 پڑھو یا 2 چھوڑو یا 4 پڑھو اب صبح میں سو جاؤ۔ واہ بھائی واہ، بہت اچھی بات تفسیر ہے پھر تو۔ جی دیکھو ایک بات یاد رکھو، آپ بولتے ہو الارم لگاتا ہوں، آپ کا ایمان کہاں ہے جو آپ کو نہیں جگاتا؟ میں نے ابھی گفتگو کی ہے، آپ کے ایمان میں ایسی حیات کیوں نہیں ہے کہ مؤذن پکارتا ہے تو آپ سن لیں؟ اس سوال کا جواب مجھے کب دو گے؟ کبھی نہیں دوں گا۔ یا آپ کا ایمان نماز کے وقت آپ کو بستر پر کیوں نہیں ہلا دیتا؟ جی آپ کے فرشتے، ہمیں بھی ہیں اور آپ کے بھی ہیں، یہ خیر کا فرشتہ اذان کے وقت کان پکڑ کے کیوں نہیں جگاتا آپ کو؟ ہیں؟ ان سب سوال کا جواب حل کیجئے اور تو قرآن سمجھیے۔ وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے
نیچے والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور برابر کہتے رہیے لا نسألک رزقا، ہم سے آپ روزی روٹی مت مانگیے، نحن نرزقک، اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو کھلائیں گے، آپ میرا کام کیجئے میں آپ کا کام کروں گا۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام متقی ہی کا ہے۔ اللہ ہم کو آپ کو سب کو متقی بنا دے۔ بس بابا بس، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کب جگائے گا